انسان جو ہوتا ہے وہ خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے، اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے۔ چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں۔ اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ خیر کی چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب شر پھیلتا ہے نا، شرارت کی جاتی ہے، تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے، تو وہ بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں، کہتی ہیں ہم نے سیاسی، سماجی، فلاحی، ملکی، ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں، اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہیں، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا ہے، عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ۔ بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتیں، تیار کرتیں، محنت کرتیں۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40، 50، 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہیں جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے،
اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے۔ فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ دو ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خاوند کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا، یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بن ہی نہیں رہا۔ جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے۔ اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی۔ جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی۔ ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے۔ گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا
عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر, اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریح کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی, کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی, سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں, اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریح کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی, تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے, اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا, مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے, پسینہ آئے, بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں, کوئی چیز نہیں, اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی, لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا, آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر, پیاس بڑی شدید تھی, پانی پینے کو دیتے نہیں تھے, روٹی کھانے کو. یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں, یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی, جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے. میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا, پر طلب ابھی باقی تھی. وہ پھر آ گیا برتن, میں نے پھر پیا. طلب ابھی باقی تھی, پھر برتن آ گیا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں. فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا. اب میں نے پیا بھی, اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا. جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے. فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے, مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے. میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے, یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میرے رب نے مجھے دیا. فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے, پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے, تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے, پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے. صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا, عقیدہ, پھر تبلیغ, پھر میدان جہاد. عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں, وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, مرہم پٹی کرتی تھیں. پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی, جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی, اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے. میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو, کسے پتہ ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں, اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا. یقین کامل ہو, اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں, پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے, حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے. ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے, تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. حضور جہاد کے لیے چلے گئے. اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں, لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی, تو ایک یہودی آ گیا. وہ اب ٹو کرنے لگا, تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں, دائیں بائیں دیکھنے لگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی, اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے, ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے, گردن اڑا دے. حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے, ارادہ کرنے لگے, آگے بڑھنے لگے, تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے
تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلیں پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا وہ روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماؤں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی۔
حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا، وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے، حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئے نا، کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، اسی مرن تو اگے ہی مر گئے باہو، اساں تا مطلب نو پایا ہے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ۔ حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے، ان کو زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی، حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں۔ او میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے، اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی، غار۔ اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے، رب دور نہ کرے۔ حضور نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا۔ حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی، فرمانے لگی لوگوں لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے، وہاں بھی کرم فرما دیا ہے۔ یہ طاقتیں تھیں ان خواتین کے۔ ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیہ بن ابو عبد الرحمن۔ اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں، حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے۔ آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال۔ یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے ہیں، مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں، معاذ اللہ۔ بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے۔ 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، 30,000 دینار دے کے چلے گئے۔ 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا، اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے۔ آئے گھر،
دروازے پہ دستک دی، صاحبزادے نے دروازہ کھولا، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو۔ جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے، شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا، پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد۔ تو آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں۔ بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے۔ ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں، پر قرآن پاک پڑھے نا تو دو مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال، اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔ باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹا مل کے بڑا روئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے۔ یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا، پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، خوب روئے۔ اٹھے گھر گئے، اور جب آنسوؤں بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے۔ حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔